اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم جو ملتان کی ڈسٹرکٹ عدالت میں کیسز کی سماعت تھی، جس میں جو سیفر کیس میں گرفتار مخدوم شاہ محمود قریشی ہیں، ان کے عبوری ضمانت جو تھی اس پر آج سماعت تھی۔ ان کے بیٹے سابق جو ایم این اے پاکستان تحریک انصاف کے زین حسین قریشی، اور اس کے ساتھ ہی سینیٹر پی ٹی آئی کے ہیں اون عباس بپی، جنرل سیکرٹری ملتان سے ہیں رواصف، ان تمام لوگوں کی جو عبوری ضمانتیں ہیں وہ ان پر آج باقاعدہ طور پر سماعت ہوئی۔ اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ ملتان میں 5 مختلف مقدمات مختلف تھانوں میں جو درج کیے گئے 9 مئی کے واقعے کے بعد، اس میں شاہ محمود قریشی کو بھی نامزد ملزم بنایا گیا، اس کے علاوہ اور بہت زیادہ جو لوگ تھے۔ تو اس حوالے سے آج کی جو عدالتی اپڈیٹس ہیں اس میں ہم بات کریں تو شاہ محمود قریشی کی جو ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی گئی ہے 27 نومبر تک۔ اسی طرح زین قریشی کی بھی بات کریں گے۔ اون بپی کی میں ایک مقدمہ میں ان کو جو ہے عدالت نے ان کی عبوری ضمانت کنفرم کر دی ہے، باقی مقدمات میں بھی جو ہے پروسیکیوشن سے ڈیٹا طلب کیے گئے ہیں۔ رواصف کے حوالے سے کیا پروسیڈنگز آئیں، اگر ہم ملتان کے وکلاء کی بات کریں جو کہ ان جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کے کیسز کی پیروی کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں ہم خاص طور پر بات کریں گے مہار ضمیر حسین سنڈل کا، عبدالرؤف نیازی کا، اسی طرح عمران رشید سلیری کا، اور اس کے ساتھ جو دیگر وکلا ہیں اگر ان کی ہم بات کریں تو ایڈوکیٹ بلال شہباز جو ہیں بلوچ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی پیش ہوئے تھے۔ رواصف کی جانب سے ان کا وکالہ نامہ تھے، باقی کی جانب سے بھی دلائل جو پیش کیے گئے۔ سب سے پہلے بتائیں 9 مئی کے واقعات میں جو 5 مقدمات درج کیے گئے تھے کون سے تھانوں میں تھے، ہم پوچھنا چاہیں گے، جاننا بھی چاہیں گے، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ السلام علیکم بلال بھائی، بتائیں گے کون سے مقدمات میں یہ مقدمات درج کیے گئے تھے؟ کیا لگتا ہے کہ ان مقدمات میں بری ضمانتیں کینسل ہوں گی، منظور ہوں گی، یا شاہ صاحب جو ابھی سیفر کیس میں گرفتار ہیں، تقریباً 3 ماہ سے وہ گرفتار ہیں، کیا ان کی جب وہ گرفتار ہے تو پھر کیسے عبوری ضمانت چل رہی ہے؟ کیونکہ عبوری ضمانت میں تو پیش ہونا عدالت میں جو ہے وہ ضروری ہے، قانونی نکات بھی یہاں پہ کچھ جو ہے وہ ان پہ بھی ہم بات کریں گے۔ آج کی عدالتی پروسیڈنگ میں کون کون سے لوگ تھے، کون سے دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے؟ جی، آج 17 نومبر 2023 میں جو ہے وہ کافی لوگوں کی بیل لگی تھی، جس میں مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی تھانے کے کینٹ کی جو 3 ایف آئی آر ہیں ان کی بھی بیل لگی ہوئی تھی۔ اس میں جو ہے جج صاحب نے آرگومنٹ سنے ہیں، اور ریکارڈ آج کافی دنوں بعد اور کافی پیشیوں کے بعد آج آیا ہوا تھا کورٹ میں، اور اس میں آئندہ جو پیشی ہے وہ 27/11 ہو گئی ہے، اور اس کے ساتھ مخدوم زین حسین قریشی صاحب کی بھی آج لگی ہوئی تھی، وہ بھی ملتوی ہوئی ہے 27/11 کے لیے۔ اب ہمارے راؤ آصف صاحب جنرل سیکرٹری تحریک انصاف تھے، ان کی تھانہ کوتوالی کی مقدمہ نمبر 478/23 میں سعید رفیق صاحب کے پاس بیل لگی ہوئی تھی۔ اس میں پولیس نے انہیں بے گناہ کیا ہے، جس وجہ سے ان کی جو درخواست ضمانت ہے واپس لی گئی ہے، وہ ڈورنگ انویسٹیگیشن بے گناہ ہوئے ہیں۔ اور اون رضا بپی صاحب کی بات کریں تو ان کی بھی آج ہی پیشی تھی، ان کی جو نیکسٹ ڈیٹ ہے وہ 30/11 ہو گئی۔ بالکل 30 ہوئی ہے۔ اون بپی کے یہاں پہ یہ بھی بات کریں، ایک مقدمے میں ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشنز رحمت علی ہیں، سائرہ نورین، اور سائرہ نورین کی عدالت میں بھی جو سعد رفیق کی عدالت میں یہ منظور ہوئی ہے۔ سائرہ نورین اور رحمت علی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان ہیں، ان کی عدالتوں میں ضمانتیں جو 27 اور 30 نومبر کو اس کی سماعت ہوگی۔ مہار رشید قادر نے دلائل دی، ان کے وکیل تھے۔ 9 مئی کے واقعات میں ان لوگوں کو ملوث کیا گیا، نامزد کیا گیا، اور اس کے بعد گرفتاریاں بھی دیکھنے کو ملی۔ عبوری ضمانتوں پہ بھی یہ جو رہنما جو پکڑے نہیں گئے تھے وہ تھے۔ کون سے دفعات تھے جو لگائے گئے تھے؟ جی، جو یہ کینٹ کی ایف آئی آر تھی اس میں 780A لگایا گیا تھا اور 16 MPO۔ 780A ATC کوڈ نے حذف کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس میں اتنی دفعات لگائی گئی ہیں کہ جب ایک ہمارا پینل کوڈ ہے پاکستان پینل کوڈ، اس کی کوئی بھی ایسی دفعات نہیں ہے جو نہ لگائی ہوں، میکسیمم دفعات لگائی گئی ہیں۔ اس کے میں دفعات کی بات کروں گا تو آپ گنتے ہوئے حیران ہوں گے۔ 353 ہے، 186 ہے، 505 ہے، 188 ہے، 4 مسچیف ہے، 427 ہے، 436 ہے، 440 ہے، 441 ہے،
341 ہے, 148, 149 اور 109. یہ جو اس 109 میں پاکستان مقدوم پینل کوڈ کی بہت زیادہ دفعات ہیں. ہمارے عام جو ناظرین جن کو پتہ نہیں ہے کہ 149 کیا ہوتا ہے یا یہ کون سے دفعات جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں, آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے کہ ان پہ الزام کیا تھا؟ ہاں جی, ان پہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب پہ اور اون رضا بپی اور زین پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو اکسایا ہے, انسٹیگیٹ کیا ہے. 109 میں اسے کیا ہے, ابیٹمنٹ میں کیا گیا ہے. باقی لوگوں پہ ان میں ہے کہ یہ انلافل اسمبلی تھی اور ان میں کار سرکار میں مداخلت وغیرہ, یہ سیکشن جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. اور کافی تو ایک مقدمہ تو ایسا آیا جس میں 395 ہے, ڈکیتی ہے کہ ایک 15,000 روپے جی ایک پولیس والے کی جیب سے جو ہے وہ انہوں نے نکال لیا. 780 بھی تھا اس میں. 780 کہاں گیا؟ 780 کورٹ نے حذف کر دیا, وہ ختم کر دیا تھا. اچھا بلال بھائی, یہ بھی ہم جانیں گے, ایک قانونی کاروائی ہے کہ جب کوئی ملزم سے کسی سے کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے اور عبوری ضمانتوں میں جاتا ہے تو عدالت میں اس کا جو عبوری ضمانت میں پیش ہونا ضروری ہے. ہم دیکھ رہے ہیں صبح 8 بجے کا اگر ٹائم عدالتوں میں ہوتا ہے تو 8:05 پہ بھی جو ملزم پہنچتا ہے نہیں پہنچ پاتا تو اس کی عبوری ضمانت خارج ہو جاتی ہے. یہاں پہ شاہ محمود قریشی صاحب 19 اگست کو اریسٹ ہوئے, آج تقریباً 3 ماہ ہونے کو ہے. ان کی عبوری ضمانت کیسے ایکسٹینڈ ہو رہی ہے, کون سے قانون کے تحت؟ جی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب اس سے پہلے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے. ان کی عبوری ضمانت جو ہے وہ چل رہی تھی. 19 اگست 2023 میں سائفر کیس میں انہیں اریسٹ کیا گیا. اب پورے پاکستان میں ہی پتہ ہے, ہم نے ان کی جو مطلب وہاں اریسٹ ہیں ان کا ہم نے اپلیکیشن یہاں گزاری کہ جی انہیں طلب بھی کیا جائے, اور ان کی جو حاضری معافی کی درخواست تھی وہ ہمیشہ کورٹ ہر پیشی پہ ایکسیپٹ کرتی ہے یہ کورٹ. اور کیا کہتے ہیں, اس بار بھی جو آج بھی ہے 17/11 کو بھی ان کی جو ہم نے حاضری معافی کی درخواست دی ہے شاہ صاحب کی, وہ بھی تینوں مقدمات میں منظور ہوئی ہے اور ان کی عبوری ضمانت بھی اب 27/11 کے لیے مقرر ہے. 27/11 کے لیے مقرر ہے. اور یہ جو حاضری معافی کی درخواست ہوتی ہے جب کسی دوسرے کیس میں کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے, جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں سائفر کیس میں گرفتار ہیں, لیکن یہاں پہ ملتان کے تھانہ کینٹ میں, ملتان جلیل آباد, اوڑھ کوتوالی سمیت دیگر تھانوں میں ان کے خلاف 5 مقدمات درج کیے گئے تھے. ان میں عبوری ضمانتوں میں جو توسیع ہو رہی ہے, کیونکہ گرفتاری سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ وہ ملتان میں عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے تھے اور یہاں پہ ہر پیشی کے بعد وہ پریس کانفرنس بھی کرتے تھے. اور اس حوالے سے اب سائفر کیس میں جب ان کو جو ہے وہاں سے رہا کیا جائے گا تو اس کے بعد وہ یہاں آ کے جو اپنی عدالتوں میں جو حاضر ہوں گے اور اپنی جو کاروائی ہے پروسیڈنگ عدالتی اس کو بھی جو وہ جاری رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے اگر جیسے طلبی کی ان کے وکلا کی جانب سے درخواستیں دی گئی ہیں, اگر عدالت سمجھتی ہے کہ ان کو یہاں پہ لے آنے میں سیکورٹی خدشات نہیں ہیں اور دیگر معاملات اگر آسانی سے ہو سکتے ہیں تو ان کو پہلے بھی ڈیورنگ جیل جب وہ گرفتار ہیں تو ان کو وہاں سے یہاں لے آیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے عبوری ضمانتوں میں توثیق ہے. ہماری جو عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ ہے ان کا ایک کیس لا بھی ہے جس کے تحت یہ جب کوئی ملزم گرفتار ہو تو توثیق کر دی جاتی ہے کسی اور مقدمے میں اگر ان کی عبوری ضمانت چل رہی ہو. تو عبوری ضمانتوں کا جیسے فیصلہ ہوگا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کریں گے. آج کی جو اپڈیٹس ہیں اس میں زین قریشی کی, شاہ محمود قریشی کی, ان کی ضمانتوں میں توسیع ہوئی ہے. عباس بپی کے خلاف 5 مقدمات تھے, ایک مقدمے میں ضمانت منظور کر لی گئی ہے جو کہ سینٹر ہے. باقی مقدمات میں جو پراسیکیوشن کو ریکارڈ سے میں طلب کیا گیا 27 اور 30 نومبر کو عدالت میں, 27 اور 30 نومبر کو دیکھا جائے گا کہ ان کی جو ضمانتوں کا کیا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.